السلام علیکم۔ تو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں، عبادت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا ایک اور بہترین موقع ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم بات کریں گے شوال کے ان 6 خاص روزوں کی فضیلت اور اہمیت پر۔ عید کی خوشیاں منانے کے بعد اکثر دل میں یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ رمضان میں جو ایک روحانی کیفیت بنی تھی، جو سکون ملا تھا، اسے اب باقی سال کیسے سنبھال کر رکھیں؟ خوش قسمتی سے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے۔ آئیے آج اسے سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے شوال کے ان 6 روزوں میں، اور جب آپ ان کا اجر سنیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، صرف چند اضافی روزوں کا ثواب پورے 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اس بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک بہت ہی مشہور حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مطلب اجر کی عظمت تو دیکھیں۔ حدیث میں یہ جو الفاظ آئے ہیں نا، کا صیام الدہر، اس کا مطلب ہے ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح۔ ذرا اس پر غور تو کریں۔ رمضان کے بعد صرف 6 دن اور اجر ایسا جیسے پوری زندگی ہی روزے میں گزاری ہو۔ یہ تو ایک زبردست روحانی سرمایہ کاری ہے نا؟ اچھا، ایک اور حدیث سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کی تکمیل ہے۔ اس حدیث نے تو بات کو بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے 30 روزے اور پھر شوال کے یہ 6 روزے جب یہ ملتے ہیں تو ثواب بنتا ہے پورے 1 سال کے روزوں کا۔ کتنا آسان عمل ہے اور روحانی فائدہ کتنا بڑا۔ اچھا، جب فضیلت اتنی زیادہ ہے تو ذہن میں اگلا سوال یہی آتا ہے کہ ان روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ بھی رمضان کی طرف فرض ہے؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ فقاہ احناف نے ان روزوں کو مندوب اور مستحب کہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پسندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے۔ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فضیلت بھی سمجھ آ گئی اور شرعی حیثیت بھی۔ تو اب بات آتی ہے کہ انہیں رکھنا کیسے ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں اس کی عملی تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں 2 طریقے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں۔ پہلا طریقہ ہے متفرق، یعنی آپ یہ 6 روزے پورے شوال کے مہینے میں الگ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسے ہر ہفتے 2 رکھ لیے۔ اور فقہائے احناف کے نزدیک نا یہ طریقہ زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے متواتر، مطلب عید کے اگلے دن سے ہی شروع کر دیں اور لگاتار 6 دن پورے کر لیں۔ یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تو شریعت نے اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ چلیں جی، اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کا ایک جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں اور ایک بہت ہی پیاری نصیحت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 6 روزے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ دوسری بات، یہ رمضان کی برکتوں کو آگے پورے سال تک لے جانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ تیسری اہم بات، انہیں لگاتار رکھیں یا الگ الگ، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور آخری بات، اگرچہ دونوں طریقے درست ہیں لیکن مہینے میں وقفے سے رکھنا زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ اور آخر میں آئیے اس خوبصورت دعا پر اپنی بات ختم کرتے ہیں جو اس پوری عبادت کی روح کو سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادات پر استقامت نصیب فرمائیں اور ان بابرکت روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ یہ دعا ہمیں ایک گہری سوچ بھی دیتی ہے کہ ہم اس موقع کو صرف ان 6 دنوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے ایسی عادتیں بنائیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔